طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں، پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ۔ حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا، قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں۔ آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی! حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا، میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہتی ہے، میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں، تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی ہائے مینو کون سنبھے گا؟ نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی رون دی ہے، اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا۔ یہ بات نہ تھی۔ اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے، میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے، ممبری زیادہ لڑیں گی، ممبری۔ اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا، اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کی بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے۔ کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کی غلام ہوں، میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کی قائل ہوں۔ میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی، کیا بات ہے؟ کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے، کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا، جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ۔ میری بھی یہ تمنا ہے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا۔ اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔
کی لاشیں مل گئی، زخمی مل گئے، غازی واپس آ گئے، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی، یوں نگاہ اٹھائی، فرمایا انی ارا ما لا ترا، او لوگو جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا، قرآن کے شوق میں بھول گیا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، تمہیں پتہ بھی نہ چلا، نہ تم نے یاد کیا، نہ دن منایا، نہ کوئی خیرات کی، نہ نیاز کی، کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت عمر کی نیاز کیا کرو گے؟ تم تو اپنوں سے بھی چلاکی مارنے لگ گئے۔ تو سب فیصلہ آباد والے لوگ تو بڑے سیانے ہو، ساری کتبہ دی پارٹی بیٹھی ہے۔ ساڈے ملتان رواج ہے 10ویں محرم نو قبراں دے اوتے مسور دی دل جا کے سٹ دینے۔ میں انہاں نو ہر سال پوچھدا یارو مینوں بھی سمجھاؤ، جڑے ویلے تواڈے ماں پیو مرے سی انہاں نو کوئی نزلہ بوٹا لگا ہوا سی؟ نو قبراں تے جو مسری دی دال پھینک آپ کھان دین زردہ پلا حلوہ تے باپ دی قبر تے مسری دی دال۔ اور پچھلے سال وہ بھی چلاکی ماری، مسریاں دی دال آئی نا 20 روپے کلو، ماں پیو دی قبراں تے چاولاں دا ٹوٹا ہی سٹ چھڈیا۔ کئی سال ہو گئے، تانوں گرمی آ گئی ہوگی، اس باری چاول کھاؤ۔ بڑے پھردے نے قبرستان دے اندر جا کے نا، عورت مرد یوں کوڈے کوڈے، ہاں اے دادی دی قبر ہے، اے نانی دی قبر ہے، ایویں کر کے مجال تین قل ہو اللہ پڑھنے کی توفیق ہو۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کوٹھی بے وفا، بنگلہ بے وفا۔ اللہ کا قرآن کہتا میں وفادار ہوں۔ او اللہ والے، اگر تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ پھونک دیا کرے۔ آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے، اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے، روزانہ کا معمول بنا لے، مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا۔ تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ، اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی۔ کتنا قرآن، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ ابھی کئی دن ہوں گے، اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو، ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا، 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا۔ اور اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا، انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے۔ روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں کھڑے دم نکل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا۔ کیسے بھلاؤں؟ تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔ سورہ
سورت یاسین کہتی ہے اگر تو صبح